السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی کتابیں کھول لیں، پیج نمبر 29۔ دس از پیج نمبر 27۔ میں نے غلطی سے 29 بول دیا تھا۔ پیج 27 سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم سبق پڑھ رہے تھے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس میں ہم چیپٹر میں یہی پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو کفار نے کس قدر ظلم و ستم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر، اور کس کس طریقے سے آپ کو دعوت دین سے روکنے کی کوشش کی، آپ کو ستایا، تنگ کیا۔ پریویس پیج میں ہم نے پڑھا تھا جس طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، پریشان کیا، نماز پڑھتے ہوئے انہیں تنگ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر اوجری لا کر ڈال دیتے، یا پھر ان گردن میں چادر لپیٹ کر انہیں گھسیٹتے، انہیں تنگ کرتے، اور اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ اور کئی مثالیں ہیں اس طرح کی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور دین سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود دین جو ہے وہ اللہ کے کرم سے پھیلتا رہا اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ اب جو ٹاپک ہم پڑھیں گے اس میں صحابہ کرام پر کفار کے مظالم۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جانثار تھے، ان کے ساتھ بھی کفار نے بہت ظلم کیا، انہیں بہت ستایا۔ تو اس پیراگراف میں اس پیج پر ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی بہت تکلیفیں دیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قریش کی مجلس میں گئے جہاں ایک کافر لبید شعر و شاعری کے ذریعے اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ترکی بترکی جواب دیا۔ ترکی بترکی جواب دینا ہوتا ہے فوراً جس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان نے اس کی باتوں کا جواب دیا، جس پر اس نے غصے میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود ولید بن مغیرہ کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوسری آنکھ بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، میں اس ہستی کی پناہ میں ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یعنی وہ کفار جو تھے ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، ان کو بھی بے شمار تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جس طرح یہاں پر ایک مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک شاعر جو تھا لبید، وہ شعر و شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس پر حضرت عثمان نے اسے دو بدو جواب دیا، فوراً یعنی جس طرح کی وہ بات کر رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، اور جب اس کو اتنا شدید غصہ آیا اس بات پہ تو اس نے حضرت عثمان کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا، اور اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پریشان نہیں ہوئے، بالکل غمزدہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی دوسری آنکھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس کی پناہ میں ہوں، اس پروردگار کی، اس ہستی کی پناہ میں ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد امیہ بن خلف ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم اور بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر، لیکن انتہائی تکلیف میں بھی ان کی زبان سے آہد ہی نکلتا۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ان کا مالک ہونے کے ناطے ان کو شدید قسم کی اس نے تشدد کیا اور بہت شدید قسم کا ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے وہ صحرا ہے، ریگستان ہے، اور شدید گرمی پڑتی ہے وہاں پر، اور ریت جو ہے وہ آگ کی طرح گرم ہوتی تھی، تو وہ حضرت بلال کو اس ریت پر لٹا دیتے، اور نہ صرف لٹاتے بلکہ ان کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتے، وزن، تاکہ اور زیادہ ان کی
گرمی کی شدت سے ان کو تکلیف ہو، اور کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کھال جو ہے وہ جل جاتی تھی اس ریت سے، اور اس پر جب گھسیٹتے تھے تو اس سے جل کر چھل جاتی تھی، خون نکلنے لگ جاتا تھا، اتنی تکلیف پہنچاتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی زبان سے پکارتے رہتے تھے کہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کی وحدانیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. کتنی ہی تکلیفیں اٹھائیں لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں برداشت کرتے رہے. اسی طرح حضرت بنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. جس وقت تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک وہ بھی کفار کی طرح شدید ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر. حضرت بنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز تھی حضرت عمر کی. حضرت عمر نے ان کے بعد اسلام قبول کیا تھا، یعنی یہ کنیز تھی، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے بعد پھر حضرت عمر نے کیا تھا. اس سے پہلے حضرت عمر حضرت بنیہ کو اتنا مارتے کہ خود تھک کر بیٹھ جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت نرمی کے ساتھ، عزم کے ساتھ جواب دیتی کہ اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گا. حضرت عمر جس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک اپنی کنیز کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت شدید ان پر تشدد کرتے، ان کو بہت زیادہ مارتے، اور اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے خود ہی تھک جاتے تھے. لیکن حضرت بنیہ جو ہیں وہ بڑے عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، ارادے سے کہتی کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے قید کر دیا اور طرح طرح کی جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، جس سے آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا. ان کے گھر والوں نے انہیں قید کر دیا، اور نہ صرف قید کیا بلکہ ان کو جسمانی طور پر ان پر تشدد کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، اور اتنا مارتے کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگ جاتا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بھی نکال دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. انہوں نے بھی اتنا تشدد کو برداشت کیا لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. اسلام لانے پر ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا اور انہیں بھی برچھی مار کر ہلاک کر دیا. برچھی ایک طرح کا آلہ ہتھیار ہوتا تھا لوہے کا، اور وہ کہتا رہا کہ ایک بار دین اسلام کے لیے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کفر کی طرف آ جاؤ. لیکن حضرت سمیہ نہیں مانی اور اتنا شدید اس کا ظلم و ستم برداشت کیا، اور پھر اس نے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو بھی ہلاک کر دیا. وہ راہ حق میں شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون تھیں. عرب میں مکہ میں سب سے پہلے جو خاتون شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ تھیں. اسی طرح کفار نے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابیات پر انتہائی سخت مظالم کیے، لیکن آپ ثابت قدم رہے. یہ چند مثالیں ہیں صرف، اور کئی صحابہ کرام ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا اور شدید قسم کا تشدد کیا جاتا تھا، لیکن تمام صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو تیار تھے، وہ دین پر قائم رہے اور انہوں نے ان سختیوں کو بڑی ہمت سے برداشت کیا. ٹھیک ہے، یہاں آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1, 2 اور 3 ہم کر چکے ہیں. اب ہے کوشچن نمبر 4. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کے مظالم بیان کریں. ابھی ہم نے جو پیج میں پڑھا ہے، حضرت بلال یہاں سے سٹارٹ ہوگا. حضرت بلال، یہ نشان لگا لیں آپ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہاں سے شروع ہوگا اور احد احد ہی نکلتا. یہاں تک ہے ظلم جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا. آپ نے ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے. پہلے آپ پیراگراف پہ لکھیں گے حضرت بلال پر مظالم. ٹھیک ہے، حضرت بلال پر مظالم، یا صرف آپ حضرت بلال کی ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لکھیں گے سوال میں ہم سے جیسے پوچھا گیا ہے یہاں پر کہ کفار کے مظالم بیان کریں، تو آپ پہلے لکھ لیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم، اور اس کے بعد دوسرا پیراگراف حضرت بنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے ان کے بعد اسلام قبول کیا. یہ 3 لائنوں کا پیراگراف ہے، یہ پورے اسی طرح آ جائے گا. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ خود تھک کر بیٹھ جاتے، لیکن آپ انہیں یہ بہت عزم کے ساتھ جواب دیتی
کہ اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ تم سے بدلہ ضرور لے گا. ٹھیک ہے, یہ کوشچن نمبر 4. 2 پیراگراف آئیں گے. پہلے پیراگراف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور دوسرا حضرت بنیا کے بارے میں. ٹھیک ہے, 2 پیراگراف کا آنسر آپ لکھیں گے. کوشچن نمبر 4. ایک کوشچن بھی آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے دے رہی ہوں کیونکہ ابھی جو کاپی اسٹیکنگ کا شیڈیول آیا ہے آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہوگا. اس کے اکارڈنگ آپ کی جو اسلامیات کی کلاس ہے وہ ریگولر 3 دن ہوگی, منڈے, ٹیوزڈے اور وینسڈے. یعنی اب یہ آج کا لیکچر ہے, کل پھر ہوگا اور اس سے اگلے دن بھی 3 دن اسلامیات کی کلاس ہوگی. تو آج کے لیے میں آپ کو صرف ایک کوشچن دے رہی ہوں ہوم ورک کرنے کو. اس کی ریمیننگ ایکسرسائز میں آپ کو اگلے لیسن میں کرواؤں گی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.